بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري أهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام، جن کے ذریعے سے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہم تک پہنچی، جس نے ہمارے سامنے حق اور باطل کو واضح طور پر رکھ دیا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس بابرکت مجلس کا حصہ بنایا اور یہاں پر ہم تمام جمع ہوئے تاکہ اللہ آپ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے، اللہ سے اپنے رشتے کو، تعلق کو اور اپنے ایمان کو اور مضبوط اور بڑھا سکے۔ تقریباً کل ہم نے سورہ ملک کی 15 آیات مکمل کی تھی اور 16 آیت نمبر 16 کا ہم نے ترجمہ دیکھا تھا۔ آیت 17 بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو ہم اس کو بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر ایک ساتھ انشاءاللہ ہم تفسیر دیکھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُرُّ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من اس سے جو فی السمائی آسمان میں ہے، ان کے یخسف وہ دھسا دے، بکم تمہیں، الارض زمین میں، فاذا تو جب یا اچانک، ہیا وہ، تمور تیز حرکت کرنے لگے۔ آگے یا امین تم بے خوف ہو گئے ہو، من اس سے جو فی السمائی آسمان میں ہے، ان کے یرسلہ وہ بھیجے، علی پر، تم پر، حاصبہ پتھراؤ کرنے والی آندھی، پھر ان قریب، تعلمون تم جان لو گے، کیسا ہے، نذیر میرا ڈرانا۔ یہ اوپر بھی گزر چکا ہے، ہم نے دیکھا تھا یہ حرف عطف ہے، کوئی مادہ نہیں، یا کے معنی میں آتا ہے، جیسے یا پھر یہ اور اس طرح کے۔ امین تم، اس کو ہم نے دیکھا تھا، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، مانا تھا بے خوف ہونا یا امن پانا۔ من ہم نے اس کو پڑھا تھا، اس میں موصول کہتے ہیں اس کو ہم، یہ اس میں موصول کہلاتا ہے، یعنی وہ یا وہ ذات جو دون ہو، اس طرح سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فی حرف جر ہے، السما ہم نے دیکھا ہے، سماوات اس کی جمع آتی ہے، سین میم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، بلندی کو کہتے ہیں۔ ان یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ حرف مصدریہ ہے، یہ حرف مصدریہ ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں ڈر، جیسے ہم کہیں گے اردو میں کہ، اس بات سے کہ، اس طرح سے۔ اب یہاں سے ہمارے نئے ورڈ سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ یورسل را سین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہے، لغوی معنی بھیجنا، نازل کرنا، چھوڑنا۔ اگر ہم شرعی معنی دیکھیں، اللہ کا آسمان سے کوئی عذاب یا تیز ہوا بھیجنا۔ علیکم، علی حرف جر ہے، پر کے معنی میں آتا ہے، کم اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، سب کے معنی میں، علیکم تم سب پر یا تم پر۔
हासिबा, हा, सौद, बा। लुग़वी माने हैं हसबा, हसबतन अरबी में छोटी कंकरी या पत्थर को कहते हैं, स्टोन को। यहाँ पर हासिबा इस तेज हवा या तूफान को कहेंगे जो अपने साथ मतलब जब आंधी चलती है, कभी कभार ऐसा होता है कि इतनी तेज आंधी या हवा चलती है कि उसके साथ कंकर के छोटे छोटे स्टोन के और पत्थरा वो भी साथ में दिखते हैं, वो भी कभी उड़ते हैं। तो इतना मतलब तेज हो कि पथराव उड़ा कर लाए या बरसाए, इतनी तेज हवा, इतना तूफान। अगर शरई माना है इसका हम देखें तो सख्त पथराव करने वाली हवा या आसमानी अजाब, जैसे कौम लूत और कौम आद पर हवा भेजी थी अल्लाह ताला ने, तो वो कौम किस तरह से तबाह हुई थी, उस तरह उस हवा, उस कैफियत को हासिबा कहेंगे। फसतालमुन में तीन चीजें हैं, अलग अलग लफ्ज के मानी। फिर के मानी में है, का माना फिर है। सीन है, सीन अनकरीब के लिए इस्तेमाल करते हैं, अनकरीब के लिए बोला जाता है, यानी करीब ही है या अनकरीब ही है। तालमुन ये हमारा फेल है असल में, आइन लाम मीम, इसका रूट है, रूट वर्ड, यानी जानना, तुम सब जान लोगे। फिर हुर्फ अत्फ सीन, अनकरीब के माने में, तालमुन जान लोगे, अनकरीब फिर अनकरीब तुम सब जान लोगे। यहाँ पर जान लेना से मुराद इल्म का नहीं है, एक सख्त वार्निंग समझिए या वईद समझिए कि जब अजाब को काफिर देख लेंगे तो वो उनको उस हकीकत का यानी आखिरत का इल्म हो जाएगा। लेकिन उस वक्त हम सबको पता है कि उस वक्त का उनका जानना कोई फायदा नहीं देगा। कैफा ये इसमें इस्तिफाम कहलाता है, अरबिक ग्रामर के लिहाज से इसको इसमें इस्तिफाम कहते हैं, यानी इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको, जैसे हाउ, कैसा, कैसी, इस माने में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर है कैफा, कैसा। कैसा है नजीर, नजीर माने नून दाल रा। असल माना है यहाँ पर असल ये लफ्ज जो है नजीरी, या भी है इसमें पोशीदा, यानी मेरा डराना, हमने तर्जुमा में देखा ना, या भी है आखिर में। लेकिन कुरान में खूबसूरती तिलावत की वजह से, वजन को बरकरार रखने की वजह से, कुछ हम अगर एराब के एतबार से कुरान कुरान अरबिक ग्रामर के हिसाब से देखते हैं तो कुछ हरकत या कुछ चीजें जो है हस्ब हो जाती हैं, यानी वो छुप जाती हैं उससे, लेकिन वो माने में आती है। जैसा यहाँ पर या पोशीदा है, दिख नहीं रहा, लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन आप तर्जुमे में देखेंगे कि मेरा डराना, नजीर का असल माना है डराना, नून जाल रा है इसका रूट वर्ड, और इसके माने होते हैं डराना, डराने वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर या महजूफ है तो इसको हम तर्जुमा इस तरह से कहते हैं, मेरा डराना, मेरा डराना। या मेरी तंबी या मेरी वार्निंग। यहाँ पर अंजाम के डराने से मुराद है। इसकी अगर हम नजीर को खोलें तो मुफस्सिरीन इसके दो एतबार से तर्जुमे करते हैं। एक कहते हैं कि यानी तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि मेरे रसूलों का डराना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरी तरफ से दी गई वार्निंग, मेरे रसूल आकर बार बार आपको मुतनब्बा कर रहे थे, बार बार समझा रहे थे, बार बार बता रहे थे, तो आप सब मजाक उड़ा रहे थे, तो मेरी तरफ से दी गई वार्निंग को आप सच नहीं मान रहे थे। तो अब देख लो कितनी सच्ची है और इसका अंजाम कितना होलनाक है। एक मफहूम ये होगा। दूसरा मफहूम मुफस्सिरीन इस तरह से कहते हैं कि मेरा डराने वाले से मुराद रसूल, यानी अनकरीब पता चलेगा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को झुटलाने का क्या नतीजा निकलता है, खास कर रसूल। यहाँ पर मुराद तमाम बाकी पिछले उम्मतों में अंबियाओं का वगैरह जिक्र में आता है डराने के इसमें, लेकिन यहाँ पर खास हो सकता है कि ये आयत जो है खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो उम्मत कुफ्फार कुरैश जो परेशान कर रहे थे, नहीं डर रहे थे, जो झुठला रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उस चीज को बताया जाए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक को तस्लीम करने के बजाय उनकी बात को झुटलाने वाले, उनकी बात का मजाक उड़ाने वाले, अब देख लो क्या नतीजा निकलता है। सुभान अल्लाह। अगर हम इन आयतों की तफसीर देखें तो हमने आयत नंबर 15 में देखा था कि अल्लाह ताला ने हमें बताया कि अल्लाह ने हमारी जमीन को हमारे लिए किस तरह से नरम बनाया है,
کس طرح سے ذلول کا ہم نے پورا ڈیفینیشن دیکھی تھی. کیوں؟ تاکہ ہم اس پر آرام سے چل سکے، رزق کھا سکے اس میں سے. لیکن یہاں پر فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 اور 17، 16 اینڈ 17 آیت میں ہمیں غفلت سے بیداری کا حکم دیا، یعنی انسان کو خبردار کیا کہ اس سکون اور نعمت میں مست ہو کر اللہ کو نہ بھول جاؤ. جو ذات اللہ رب العالمین کی ہے، جو زمین کو پرسکون بنا سکتی ہے، تو وہی اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہم پر عذاب بھی نازل کرے. اور اس دونوں آیتوں کو ہم دیکھیں گے کہ مقصد ان دونوں آیتوں کا، یعنی سبحان اللہ، پہلی آیت میں محبت اور شکر کا ماحول دے کر اللہ تعالیٰ نے فوراً دوسری آیت میں ہمیں خوف اور عبرت کی طرف راغب کیا. یہ تینوں آیتوں کا مجموعہ اگر ہم دیکھیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے رزق، سہولتیں، دنیا کی ہر عیش عشرت جو بھی دیا جس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مگر اس فائدے کے ساتھ تمہارے اندر، اے انسان، تیرے اندر شکر گزاری ہونی چاہیے، اسی کے ساتھ اللہ کی خشیت ہونی چاہیے، اللہ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے، آخرت کی یاد ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میرے ساتھ سب کچھ مجھے کیوں ملا ہے، کہ میرے ساتھ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے اس لیے مجھے ملا ہے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈھیل بھی دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتا، آپ دیکھیں اگر دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ جس کو سب کچھ مل رہا ہے وہ بہت خوش نصیب ہے، اس سے اللہ خوش ہے، اس سے راضی ہیں اللہ، کر ان کو سب مل رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اصل چیز تو ہے آزمائش. انبیاؤں کو بھی آزمایا جاتا ہے. کیا انبیاؤں سے، رسولوں سے اللہ تعالیٰ ایسا یہ نہیں تھے؟ تمام انبیاء تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع تھے، انبیاء معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاؤں کے سردار تھے، بخشے بخشائے ہوئے، جنت کی بشارت دنیا ہی میں ملی تھی. وہ ایک اگر حکم ہوتا، آپ سے ایک اشارہ کرتے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی ان کے لیے پورے عیش کی بنا، پوری عیش و عشرت کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتے تھے. آپ سے کی زندگی کیا تھی؟ سیرت کا مطالعہ کریں. کیا آپ سے کو نہیں مل سکتا تھا سب کچھ؟ تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس اگر دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں ہے تو اس سے نوز باللہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ کر ان کو نواز رہے. ایسا نہیں ہے. جتنی نعمتیں ہیں اتنا سوال ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے. اب آزمائش اصل نیک لوگوں کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ان کی نیکی سے توقع، ان کے تقوی سے تولتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا، کیونکہ ایک نیک متقی پرہیزگار کی زندگی کیسی ہوتی ہے کہ ہر قدم وہ ڈرتے ہوئے رکھتا ہے، ہر قدم وہ خشیت میں گزارتا ہے، کیونکہ اسے ڈر اور خوف ہے کہ مجھے جواب دہ ہونا ہے، مجھے ان نعمتوں کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. آیت نمبر اگر ہم 16 میں دیکھیں گے، یہاں پر آیت نمبر میں 16 میں نیچے سے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 16 میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے عذاب کا ذکر کیا ہے. اب ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات یہ ہیں ایک کمال قدرت اور اس کے عدل کی دلیل ہے. سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کتنا عدل انصاف کو پسند کرتے ہیں. جو اللہ انسانوں پر فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے، وہی اللہ، وہی رب ان کی سرکشی اور نافرمانی پر انہیں سزا دینے پر بھی قادر ہے. ایسا نہیں کہ آنکھ موند کر ان کو دنیا میں ڈھیل مل رہی ہے. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں جو ہو رہا ہے، ظالم ظلم کی انتہا کر رہے ہیں ظلم کرنے والوں پر. ہم سب واقف ہیں کہ آج ہمارا کہاں پر ہمارے مسلمان بھائی بہن کس حال، پوری دنیا میں ہمیں پتہ ہے کس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں. یہ اصل میں ہمارا یقین ہے. یہ ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے چھوڑ رہے ہیں. ہم ایسا تصور بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ ڈھیل اللہ تعالیٰ دنیا میں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے پر بھی قادر رکھتے اور بہت کڑی سزا ملے گی. دنیا میں جو چاہے وہ مرضی کر لیں، آخرت کی سزاؤں سے اتنی ہی چھوٹ سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے. اور یہاں پر عذاب کی ہم دیکھیں گے، یہ 2 آیتوں میں 2 صورتیں عذاب کی بتائی گئی ہیں. پہلا ورڈ آیا ہے یخسف. ٹھیک ہے، یخسف، وہ دھسا دے جائیں گے، یعنی زمین میں دھسا دینا. اور دوسرا ورڈ آیا ہے حاصبہ، آسمان سے پتھراؤ یا کنکریلی ہوا. تو یہ 2 عذابوں کا بڑا ذکر ہوا ہے، 2 بڑے عذابوں کا ذکر ہوا ہے. اگر ہم پچھلی اقوام پر، قوموں پر دیکھیں، نازل ہونے والے ان کے عذاب کی مثالیں بھی دیکھیں، تو ہمیں ملے گی کہ دونوں عذابوں سے وہ قومیں گزری ہیں. جیسے ہمیں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، بہت سے قوموں کا ذکر ملتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں مثالیں دے کر قریش اور بعد میں اب تا قیامت تک تمام انسانوں کو متنبی فرما رہا ہے
کہ اگر تم ان گناہوں پر قائم رہ کر اللہ کے عذاب سے کیسے امید کرتے ہو کہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو گے؟ یہ کیسے میں کہہ سکتے ہو کہ میں محفوظ رہوں گا؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں دنیا میں لگ رہا ہے کہ میں کیوں ظلم کر رہا ہوں ظالم پر، کیونکہ میرے پاس طاقت، قوت، پاور، سب کچھ ہے، دولت، شہرت، اور میں بڑا اختیار رکھتا ہوں اس بات کا، میرے پاس سب یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ کتنا بھی ہو، یہ سب تمہارا ختم ہونے والا ہے، اور تمہیں اس وقت مہلت بھی نہیں ملے گا تو اگر تم چاہو گے کہ میں توبہ کروں اور پلٹ جاؤں۔ تو یہ آیتیں ابن کثیر رحم اللہ کے نزدیک، ان آیتوں میں جو یہ شدید الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں، اس کا مقصد انسانوں کو فوراً توبہ اور اصلاح کی طرف راغب کرنا ہے کہ اے انسان پلٹ، ففروا الی اللہ، پلٹ اپنی رب کی طرف دوڑتے ہوئے۔ کیسا؟ توبہ کرتے ہوئے۔ اگر کوئی خطا ہے، کوئی گناہ کیا ہے تو پلٹ جا۔ یہ بے باک غفلت کی زندگی سے، اپنی نادانی سے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ مت سمجھ بیٹھ کہ اب تو عذاب سے محفوظ رہے گا، یہ مت سمجھ کہ مجھے دی گئی ہیں ساری نعمتیں، یہ میں نے کمائی ہیں ساری نعمتیں، نہیں، بلکہ یہ تجھے ڈھیل دیے گیا ہے، یہ جو ڈھیل تجھے دی گئی ہے تاکہ انسان ان نعمتوں کو پا کر یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے یا دنیا کی زندگی میں مست رہتا ہے، کیا وہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف کیا نہیں پلٹتا۔ جس انسان کو یہ جو دنیا میں دی گئی ہیں، یہی جو چیزیں، یہ جو زمین، یہ جو آسمان، یہ جو پہاڑ بڑے بڑے، یہ سمندر، یہ سارے کے سارے جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں، جن سے ہم چیزیں فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ وہ ذات جو یہاں پر کہا گیا ہے کہ من اس سے، یعنی اللہ سے جو آسمان میں ہے، وہ اس چیز پر بھی بھیجنے پر قادر ہے، آسمان سے پتراؤ کرنے پر اور زمین کو دھسانے پر۔ جب وہ ہمارے لیے زمین کو ذلولن بھی کر سکتا ہے تو ساتھ میں یکسر بھی کر سکتا ہے زمین کو، اور یرسل علیہم حاصبا، اور آسمان سے آندھی بھی بھیج سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو کرنے پر اللہ رب العالمین قادر ہے۔ تو یہاں پر امن الہی کی حقیقت کو بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کسی کا امن اور سلامتی، اس کا خود، اس میں انسان کا ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی ایک ڈھیل ہوتی ہے انسان کو، کہ انسان کو کسی لمحے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے مگن کہ وہ خوفیاں کر رہا ہے، تدبیریں کر رہا ہے، ظلم پر ظلم کی انتہا ڈالتے جا رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ سارا سب کچھ پاور۔ دیکھیے اگر ہم پہلی تاریخ ہسٹری کو اگر اٹھائیں، ہم کسی نے بھی ظلم کرنے والے کوئی بھی زندہ نہیں رہا ہے۔ اگر ہم اپنی اسلامی ہسٹری کو لیں، فرعون کی مثال دیکھیے، قارون کی مثال دیکھیے، نمرود کی مثال دیکھیے، یہ سارے جو ظلم کرنے والے سب کے سب ڈوب گئے، فنا ہو گئے، کوئی چیز ان کی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اس وجہ، اور ان کا نام و نشان آج اگر ہم لیتے ہیں تو عبرت کے طور پر لیتے ہیں، کوئی بہت ان کی تعریفی یا واہوائی میں یا احترام یا عزت کے ساتھ ان کے نام نہیں لیے جاتے۔ اسی طرح اگر ہم چلیے اسلامک ہمارے نظریے سے ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس کے برخلاف اگر دنیا کے نظریے سے بھی اگر ہم دیکھیں، جو ہمارے دین اسلام کے مذہب کے نہیں، غیر مسلمین جو ہیں، کسی اور مذہب کے ماننے والے بھی، ہٹلر کا نام لیجیے آپ، جتنا اس نے ظلم کرنا تھا دنیا پر کر لیا تھا، آج کیا وہ کوئی اچھے نام سے جانا جاتا ہے، یا احترام سے اس کا عزت نام لی جاتی ہے، یا اس کا احترام کیا جاتا ہے، یا عزت سے اس کا نام لیا جاتا ہے؟ اس کو ایک بہت برا حکمران اسی طرح سے یاد کیا جاتا ہے، جس نے بربرتا کی، پوری دنیا پر ظلم ڈھایا، کس طرح سے اس نے کیا، یہی چیز سے ہم یاد کرتے ہیں۔ لیکن کیا وہ بھی زندہ رہ سکا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد؟ اس کی بھی ختم تھی، اس کی بھی کوئی بقا، وہ بھی باقی نہیں رہ سکا، وہ بھی، اسے بھی موت نے دبوچ لیا، اور سارا ظلم اقتدار اس کا ختم ہو گیا، اور اب جو عذاب بھی جو اس کو مل رہا ہوگا وہ بھی الگ ہے عذاب۔ تو انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب بھی ایسا نہیں ہے، یہ آیت تو تنبیہ کرنے کے لیے، اور اللہ کے عذاب کی کیفیت کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو زمین کا دھسنا، زمین کا ہم دھسنا ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے اب یہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم اس کو قبول نہ کر سکیں، ہم کہیں کہ ارے بھئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، زمین تو صفاف دکھتی ہے، ایک دم اسٹریٹ ہے، سیدھی ہے، ہم رہ رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، زمین کیسے پھٹے گی، زمین کیسے دیکھے گی؟ یہ جو آئے دن ہم زلزلے دیکھ رہے ہیں، یہ زلزلے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ زمین کیسے پھٹے گی، زمین کیسے اپنے اندر چیزیں لے گی، کیسے زمین دھس جائے گی، زمین کے اندر یہ سب کچھ ہے، جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری جو ہیں پھٹیں گی، کیونکہ یہ تمام قوانین اللہ کے تابع ہیں۔
یہ تمام چیزیں، یہ کل کائنات اللہ کے حکم میں ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے، بس اللہ کے حکم دینے کی دیر ہے۔ یہ زمین، یہ تمام اونچی اونچی عمارتیں، یہ انسانوں کو، یہ پہاڑوں کو، سب کو دھس لے گی، اپنے اندر سمو لے گی۔ اسی طرح یہ آسمان، اسے ہمیں یہ بھی پتا ہے، ہم دیکھتے ہیں سیلاب کی صورت آج کل کہیں ہو رہا ہے تو ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کیسے سیلاب انسان کو کتنی، اگر پانی کے اندر بھی اتنا زور، اتنی طاقت، اتنا پاور ہے کہ عمارتوں کو گرا کر انسان کو، کیا بڑی بڑی گاڑیوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ یہ کوئی چیز ہم اس کو، ہماری عقل ایسی چیزیں نہیں ہے یہ کہ ہماری عقل نہیں تسلیم کرے گی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیسا ہوگا یہ ہوگا، نہیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں، اب ہم خود معائنہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ انسان اللہ کے قانون کا احترام کریں، خالق کے خوف کو جانے، اس کے حقیقت کو تسلیم کریں، صرف دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھے۔ یہ سورہ ملک ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، بار بار ہمیں یہی تنبیہ کی جا رہی ہے، یہی چیز کا ہمیں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے دسنے کو ذکر کیا، تو سورہ زلزال کو ہم اگر دیکھیں تو اس میں ہے جب پوری شدت کے ساتھ زمین ہلا ڈالی جائے گی، جب کیا ہوگا۔ اسی طرح سورۃ البنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کسی حصے میں دھسا دے، یا تم پر کنکر برسانے والی ہوا بھیج دے، ہاں، جیسے قوم لوط پر آیا تھا عذاب، خطراؤ کا عذاب آیا تھا۔ اسی طرح سورۃ القمر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بے شک ہم نے ان پر کنکریاں برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے لوط کے گھر والوں کے سب اس میں پناہ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ قارون کو زمین میں دھسایا، سورہ قصص میں آیت 81 میں اللہ فرماتے ہیں بس ہم نے اس کو، یعنی قارون کو اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ کتنا اس کو تکبر تھا قارون کو، کتنا وہ اپنی دولت پر کمند کرتا تھا، کتنا پاورفل تھا فرعون، کتنا اس نے ظلم ڈھایا ہے اس وقت اپنی قوم پر۔ ہر پیدا ہونے والے بچے کو، لڑکے کو وہ زندہ، جہاں جہاں پیدا ہوئے تھے ان بچوں کو قتل کرتا تھا۔ کتنا کتنا اس نے ظلم جبر سب کچھ کیا، اور آخر کیا ہوا؟ تا قیامت تک عبرت بن گیا۔ آج اس کا نام کوئی بھی احترام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنایا۔ اور جب دیکھا موت کو قریب، تب اس نے پکارا کہ اے موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو تب توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسے اسے کیا بخشش ملی؟ نہیں۔ تب آنے پر، تب توبہ کرنے پر، تب احساس ہونے پر، علم ہونے پر، تب یا لیتنی کاش کہنے پر کہ میں لوٹ جاتا، میں یہ کرتا، یا مجھے دوبارہ زندگی ملتی، یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں ہونے والی۔ یہ دنیا کی زندگی ہی ہمارے لیے مہلت ہے، اسی میں جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے۔ اب اللہ آخر میں فرمایا کہ پھر عنقریب تم جان لو گے کیسا ہے میرا ڈرانا۔ یہی جب یہ کیفیت تم دیکھو گے تو جان لو گے۔ اب اگر اس سلسلے میں اگر ہم حدیث دیکھیں تو ہمیں حدیث کے مفہوم ملتا ہے اس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو گناہوں سے ڈرایا، جیسے زنا، شراب نوشی، بے حیائی کتنی عام ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ چیزیں عام ہونے پر ایسے عذاب یہ سارے آنے لگیں گے، یعنی ایسے عذابوں سے خبردار کیا ہے، زلزلے، یہ طوفان، یہ ساری عذاب آنے لگے قیامت کے صغرا نشانیوں میں سے، یعنی صغیرہ چھوٹی نشانیوں میں سے بھی، کہ بے حیائی جب عام ہو جائے گی، ظالم حکمرانوں کا آنا ہو جائے گا، ہر جگہ زنا، شراب نوشی سے آج کیا ہے، اللہ فتنوں کے دور سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہم دیکھ رہے ہیں زلزلے بھی ہیں، طوفان بھی ہیں، ہاں، بے موسم بارش ہے، ہر طرح مطلب رد و بدل ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہی ہے۔ آپ سے فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری حصے میں زمین میں دھسا دیا جائے گا، اس امت کے آخری حصے میں زمین میں دھسا دیے جائیں گے، زلزلے اور ہوائیں جو ہیں، یہ طوفانی ہوائیں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوائیں چلتی یا بادل چھا جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ ایک دم سے بدل جاتا، آپ خوف زدہ ہو جاتے، آپ کے اندر خشیت، ڈر آتا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرتے، اللہم انی اسألک خیرہا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اے اللہ میں تجھ سے اس کا خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اتنا نیوز میں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بارشیں ہو رہی، یہ ہو رہی ہیں، تھوڑا بہت ہم بس افسوس کریں گے، ہم ہمارے اندر وہ کوئی اثر ہی، کیونکہ دنیا اتنی ہمارے اندر سمو چکی ہے کہ ہمیں وہ ڈر اور خوف کا احساس ہی نہیں ہوتا۔
دیکھ رہے ہیں بس نیوز میں تھوڑی دیر کے لیے، لمحے بھر کے لیے ہم نے افسوس کیا، ختم۔ آپ سوچیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاؤں کے سردار، اس چیز میں بھی وہ خوف سے، ڈر سے، خشیت سے کہ اللہ کا عذاب نہ ہو، فوراً دعا مانگتے۔ آپ سے فرماتے کہ مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ وہی عذاب نہ ہو جو پچھلی قوموں پر بھیجا گیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ ہمیں ہمیشہ یہ دعائیں کرنا چاہیے، خوب دعائیں کرنا چاہیے، ہر شر سے محفوظ کی دعا، ہر خیر اللہ تعالیٰ عطا کرنے کی دعا، بار بار یہ دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ حدیث ہمیں بار بار بتاتی ہے کہ مومن کو کبھی بھی اپنے اعمال پر غرور یا بے خوفی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کیا جو ہے وہ بہت اچھے اعمال ہیں، میرے اعمال پر مجھے اکڑ کہ میں بہت کر رہی ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں شکر گزار ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میں صدقہ کرنے والی ہوں، میں خیرات کرنے والی ہوں، میں دین پر قائم ہوں۔ رتی برابر کا بھی انسان کو اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ صرف اپنا اپنا ہم دین کرتے رہیں ریاکاری کے لیے، وہ چیز بھی اگر ہماری نیتیں صاف نہیں تو وہ چیز بھی قبول نہیں ہوگی۔ سب کچھ دنیا ہی میں ہمارے دکھاوا دھرا کا دھرا رہ جائے گا، آخرت میں کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ میں دیندار ہوں بس ہے بھائی، ہمارے خاندان والے، ہمارے بچے، ہمارے شوہر ہو رہی نہ ہو رہی، اس سے مجھے مطلب نہیں ہے، میں اپنے آپ کو سنوار لوں، میری آخرت میں کون آنے، یہ بھی نہیں کر سکتے ہم جواب دہ ہیں، ہم سے ہمارے آزو بازو ہم سے پوچھیں گے قیامت کے دن، ہمارا بھی دامن پکڑیں گے۔ یعنی صرف میرے حد تک میں نیک ہو کر بیٹھنا بھی نہیں ہے، ہمیں دعوت بھی دینا ہے، نیکی کو پھیلانا ہے، عمل بالمعروف کا ہمیں فریضہ انجام دینا ہے، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ دونوں چیزیں ہمیں کرنی ہے، اور اپنی نیکیوں پر غرور اور یا بے خوف نہیں ہونا ہے۔ ہمیں ڈر رہنا چاہیے کہ ہماری نیکیاں، یہ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں یا قبول ہو رہی یا نہیں۔ تو یہ دونوں آیات انسان کے اندر سے اگر ہم دیکھیں خلاصہ، تو غرور کو، غفلت کو، اس کی جو ہے انا پرستی کو ہر طرح سے ختم کر کر کیا کرتی ہیں، انسان کے اندر عاجزگی کو پیدا کرتی ہیں، اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہیں، اس کے اندر ایک خوف بھی دلاتی ہیں اور ایک امید بھی رکھتی ہیں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو قبول فرمائیں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عبادتوں کو قبول فرمائیں گے، انشاءاللہ امید ہے، امید کے ساتھ خوف بھی ہے کہ بار بار پھر ہم استغفار پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں ہم، نماز جو ارکان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے، اس کے بعد آپ سوچئے اس کے اذکار میں سے سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ استغفار استغفار استغفار، یہی ہے نا اذکار میں سے؟ تو یہ استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے تو نوز باللہ کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، ہم نے تو ارکان الاسلام میں کا پہلا فریضہ نماز، قبر میں کا پہلا سوال نماز کو ہم نے کیا، اسی لیے کیونکہ انسان ایک ڈر اور خوف کے اذکار میں استغفار پڑتا ہے کہ اللہ اس نماز میں بھی کوئی بھول چک ہو گئی ہو، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیری اطاعت کر سکوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرا شکر بجا لا سکوں، میں محتاج ہوں اللہ، میرے اعضاء، میرا جسم، یہ سب کچھ تو سب بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔